السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم ایک ایسی خوبصورت روایت کو زندہ کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے دیہی معاشرے کی پہچان تھی۔ محبت، خیرات اور شکر گزاری کی ایک مثال، دلیے کی دیگ۔ یہ دیگ کسی تقریب کے لیے نہیں، نہ کسی دکھاوے کے لیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پکائی گئی ایک ایسا عمل جو بظاہر سادہ نظر آتا ہے، مگر دل کی خلوص اور نیت کی گہرائی میں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خیرات اور کھانا کھلانے میں سب سے آگے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں تو آپ کی سخاوت آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ پھر یہ دیگ صرف ایک دیگ نہیں، یہ شکر کا اظہار ہے کہ اللہ نے ہمیں فصل دی، گندم عطا کی، رزق دیا، اور یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم بھی اپنے رزق سے دوسروں کو دیں، چاہے ایک پلیٹ ہو، ایک چمچ ہو یا ایک مسکراہٹ۔ ہمارے بزرگوں کا دور یاد آتا ہے جب ہر گھر میں فصل کے بعد دلیے کی دیگ پکتی تھی اور گلیوں، کوچوں، مساجد، مدرسوں اور درختوں کے سائے تلے یہ تقسیم ہوتی تھی۔ نہ فوٹو کھنچواتے تھے، نہ ویڈیو بناتے تھے، بس نیت ہوتی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آج ہم نے اسی سوچ کو دل میں رکھ کر دلیے کی ایک سادہ سی دیگ پکائی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وقت ہے کہ ہم پرانے وقتوں کی نیکیوں کو دوبارہ زندہ کریں۔ یہ دکھاوا نہیں، یہ ترغیب ہے کہ ہم سب اپنی حیثیت کے مطابق خیر بانٹیں۔ ہم نے بھی یہی سوچ کر یہ دیگ پکائی کہ یا اللہ، تو نے ہمیں اناج عطا فرمایا، محنت کا پھل دیا، فصل دی، ہمیں اتنا دیا کہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں، تو ہم تیرے بندوں میں تیرے نام پر بانٹتے ہیں، تو قبول فرما لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازوں میں داخل فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم فرماتے، غریبوں کا خیال رکھتے اور فرماتے، تمہارے مال میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ یہ دیگ اسی تعلیم کی عملی تصویر ہے۔ جب ہم نے دلیا پکایا تو اس میں کوئی خاص شان و شوکت نہیں تھی، بس وہی سادہ اجزاء، گندم کا دلیا، ناریل، چینی، گڑ، کشمش اور گھی اور دیگر ڈرائی فروٹس، مگر جو چیز سب سے قیمتی تھی وہ تھی نیت۔ نیت میں برکت ہو تو چھوٹے عمل بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ دھیمی آنچ پر جیسے جیسے دلیا تیار ہوا، ہم نے دعا کی کہ یا اللہ، اس عمل کو تیری راہ میں قبول فرما، کسی بھوکے کے پیٹ میں جائے، کسی یتیم کے دل میں خوشی دے، کسی بزرگ کو احساس دلائے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ پھر ہم نے وہ دلیا تقسیم کیا، نہ پوچھا کون امیر ہے، کون غریب، جو آیا اس کو دیا۔ یہی تو اصل اسلام ہے، نرمی، سخاوت اور خیر کا پھیلاؤ۔ آج ہمیں پھر سے اسی جذبے کو زندہ کرنا ہوگا۔ ہماری نئی نسل، ہمارے بچے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دیگیں بانٹ رہے ہیں، خود تقسیم کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں نیکی کا بیج پڑتا ہے، اور انشاءاللہ وہ بیج ایک دن درخت بن جائے گا۔ یہ ویڈیو صرف ترغیب کے لیے ہے کہ آپ بھی اپنی استطاعت کے مطابق ایک نیکی کی بنیاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ ہر چیز سے افضل ہے جو دل سے دیا جائے۔ تو آج ہم سب عہد کریں کہ ہم نیکی کریں گے صرف رب کے لیے، چاہے وہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تصویر بنے یا نہ بنے، مگر ہمارا رب دیکھ رہا ہے، یہی کافی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ، ہماری چھوٹی سی کوشش قبول فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمیں نفس کی بڑائی سے بچا، اور ہمیں وہ بندہ بنا جنہیں تو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور بات، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم ہر چیز کی ویڈیو بناتے ہیں، کبھی کھانے کی، کبھی سفر کی، کبھی کسی مزاحیہ لمحے کی، تو کیوں نہ ہم نیکی کی ویڈیو بھی بنائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی ترغیب لیں اور ہم کو بھی ثواب ملے۔ ہم نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس لمحے کس نیت سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر یہ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ایک بار ضرور اپنی حیثیت کے مطابق خیرات کریں گے، چاہے ایک شخص کے لیے ہو یا 100 کے لیے، لیکن خلوص کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ آج کی اس ویڈیو کا یہی پیغام ہے، نیکی کو زندہ رکھو، سنتوں کو زندہ کرو، خیر کو پھیلاؤ اور اللہ کی راہ میں دو، تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیت کرنے والا، سخاوت والا اور عاجزی والا بنا دے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے، سنے یا شیئر کرے، اسے بھی نیکی کی طرف مائل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔